بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 16ویں تاریخ ہے اور آج ہم قرآن مجید کی جس آیت کی تفسیر بیان کریں گے وہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں یہ فضول باتوں سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون۔ ترجمہ، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ تفسیر، عن اللغو فضول بات سے کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں فلاح پانے والے مومنوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہر لہو و باطل سے بچتے رہتے ہیں۔ لغو سے کیا مراد ہے؟ حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق، مسخری، بیہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ۔ وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ احادیث میں لا یعنی بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز کو چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت اور اس کے فوائد و نقصانات۔ یاد رہے کہ زبان کی حفاظت و نگہداشت اور فضولیات و لغویات سے اسے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اسی زبان سے رونما ہوتا ہے۔ اور جو شخص زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ وہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں پاتا، یوں ہی اس سے کفریہ الفاظ نکل جانے کا بھی بہت اندیشہ رہتا ہے، اور یہ دونوں اعمال ایسے ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں، اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ یہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کرے۔ اور زبان کی حفاظت نہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ ناجائز و حرام، لغو و بیکار باتوں میں مصروف ہو کر گناہوں میں مبتلا ہوتا اور اپنی زندگی کی قیمتی چیز وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ناجائز و حرام گفتگو کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے جسے برداشت کرنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اسے ان باتوں کے لیے استعمال کرے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زبان کی حفاظت اور نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں ہم ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں۔ حدیث شریف کا موضوع ہے کہ ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ کسی بات کی وصیت نہ کر سکی، میرے گمان ہے کہ انتقال کے وقت اگر اسے کچھ کہنے سننے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ ضرور دیتی، تو اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کی روح کو ثواب پہنچے گا؟ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پہنچے گا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اگر میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو میت کو اس کا فائدہ و ثواب پہنچتا ہے، اسی پر علماء کا اتفاق ہے۔ یاد رہے میت کے ایصال ثواب کے لیے پانی بہترین صدقہ ہے۔ میت کو کسی کار خیر کا ثواب بخشنا بہتر ہے۔ ثواب بخشنے کے الفاظ زبان سے ادا کرنا یہ صحابی کی سنت ہے۔ یہ تھا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس میں بیان کیا گیا کہ مرنے کے بعد کسی میت کو ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے اور میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اب یہاں ہم ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں۔ بھول کر کھایا، پیا یا جماع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا
خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔